بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہوا شافی کے ساتھ خاکسار اور رانا سید احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمیں اس دفعہ بھی کافی دوستوں کی طرف سے اب پروگرام سے متعلق تجاویز جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ گروپ بڑا ہو گیا ہے۔ ہوا شافی گروپ ترتیب دیا تھا جس میں اب 700 قریب لوگ ہیں، اور اب لوگوں نے پہلے صرف پروگرام سے متعلق یا دوائیوں سے متعلق یا جن کو شفا ہوتی تھی وہ بات کیا کرتے تھے، اب جو ہے تجاویز آنی شروع ہو گئی ہیں۔ مثلاً کہ آپ جو سوال کرتے پروگرام کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے علیحدہ سوال کریں، بڑوں کے لیے علیحدہ سوال کریں، پروگرام مکس نہیں ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ جتنے آئیں سوال آتے ہیں وہ پہلے ان میں سے نکال آ جائے کہ بچے کتنے ہیں، بچوں کے سوال کون سے ہیں، عورتوں کے امراض کون سے ہیں، بڑوں کے امراض کون سے ہیں، وہ کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ پوچھا جائے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ جو پروگرام کے اندر ڈالے جائیں، جو پروگرام ترتیب دیا جائے اس میں آپ پورے کا پورا پروگرام چڑھا دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ پروگرام نشر ہو وہ اس کے حصے بنا کے اس طرح نشر کیے جائیں۔ مقصد نظر یہ آتا ہے کہ جو تلاش کرنے والا ہے اس کو ٹائم سرو نہ کرنا پڑے، وہ جلدی اپنے پوائنٹ پہ پہنچ جائے اور اپنی بیماری سے متعلق پوائنٹ حاصل کر لے۔ وہ سارا بروج جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو پروگرام کر رہے ہیں ان پہ ڈال دیا جائے، اور وہ یہ ساری ترتیب جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔ بھائی میرے یہ مل جل کے پروگرام ہم چلا رہے ہیں اس کو، اور رانا صاحب انف ٹائم دیتے ہیں، اور میں بھی جو محض ایک دن کے لیے اس میں انٹر ہوا تھا، میرا بھی یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ سوال جواب گزر جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے سوال مجھ سے پوچھتے ہیں جس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہوتا، لیکن مجھے بھیج دیتے ہیں، مجھے پڑھنے پڑتے ہیں، ان کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے مزید پھیل رہا ہے، اس کو سکیڑنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خوش اسلوبی سے چلتا رہے۔ اب بات یہ لکھ لیتے ہیں کہ مجھے نسخہ جات نکال کر آپ واٹس ایپ کر دیں، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، کلیئر کٹ لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کام جو ہے اگر ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں تو اور کسی کام جو رہیں گے نہیں۔ نسخہ جات ڈال دیے گئے ہیں، اب آپ جس کو جو نسخہ چاہیے اس کو اتنی ہمت تو کرنی چاہیے کہ اس کو تلاش کر لے۔ پھر یہ ہے کہ بھئی تحریر کرنے کی بجائے وائس میج پر آنے شروع ہو گئے کہ جی ہماری یہ تکلیف ہے، آپ رانا صاحب سے ہم سے یہ پوچھ کے دے دیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ ابھی بھی جو سارے آتے ہیں میسیجز ان کو مجھے نقل کرنے میں کم از کم 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک میں نے وہ سارے نقل کیے ہیں، تاکہ اگر وہاں اس وقت پڑھنا شروع کر دو تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر ٹیلی فون نکال کے کھول کے بیٹھ جاؤں وہاں سے پڑھوں تو اس میں وقت ضائع ہوگا، سوال تھوڑے ہم کر سکیں گے۔ پھر جس طرح ہم نے جو آپ سے درخواستیں کی ہوئی ہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ جیسے یہ کہا ہے کہ سوالات 1 دن پہلے بھجوائیں۔ محض یہ جو دوست بھی ہیں آئے یہ پلیز اپنی آف کر دیں اپنا ویڈیو۔ اسی طرح جو درخواست کی گئی کہ 1 دن پہلے بھجوائیں، لیکن یہ ہے کہ اس پروگرام کے ختم ہوتے ہی سوال آنے شروع ہو جائیں گے، پورا ہفتہ وہ سوال جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ پھر یہ کہا ہے تاریخ ڈالیں، عمر لکھیں، بیماری کی لکھیں، کتنے عرصے سے ہے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں۔ ایک واحد آدمی ہے انڈیا سے مسرت صاحب، وہ پوری ہر چیز کا خیال کر کے عین جمعرات کے دن ترتیب کے ساتھ جو ہم نے کہا ہوا پوچھا ہوا ہے اسی ترتیب سے لکھ کے جو ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں، اس لیے اس پروگرام کو ہم نے مل جل کے چلانا ہے۔ تو پلیز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، آپ ہمارا وقت بچائیں، ہم آپ کا وقت بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی رانا صاحب آپ نے کچھ کہنا ہو سوالات سے پہلے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، میں نے تو جو آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا میں بھی تو یہی کہتا آیا ہوں آج تک۔ کہتے ہیں نا تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے، تو ہم تھک جائیں گے جو مرضی کر لیں، ہمارے جو پیارے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال ان کو چاہیے کہ اگر ہم نے ایک جگہ نسخے اکٹھے کر دیے ہیں سارے، یا ویڈیو کلپس بھی دے دیے وہاں پہ، اگر وہ تھوڑا سا ٹائم اپنا نکال کے وہاں نسخہ ڈھونڈیں۔ ہم اس گروپ کو اور بہتر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے عمر صاحب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہارون عمر صاحب۔ ہم اس کا باقاعدہ انڈیکس بنائیں گے تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے کہ آپ نے کس مرض کی دوا ڈھونڈنی ہے، آپ فوراً انڈیکس کا بٹن دبائیں گے
اب اس دوائی تک پہنچ جائیں گے یا اس چیپٹر تک. تو یہ ہم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اس لیے آپ تھوڑا سا تحمل اور صبر کا مظاہرہ کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو دعائیں بتا رہے ہیں کہ اس مرض کی یہ دعائیں ہیں. تو میں تو مطلب کیا کہوں اب لوگوں کو، صرف جا کے گروپ میں انہوں نے دیکھنا کہ یہ دوائی کس طرح کھانی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے. مجھے میسج کرتے، مجھے اباؤٹ 80-90 میسیجز صرف اس نے ہوتے ہیں کہ یہ دوائی کتنے قطرے کھانی، کتنے دن کھانی. تھک گئے ہیں پروگراموں میں بتا بتا کے بھی، لیکن نہیں لوگ باز آتے. اینی وے، تو نہ انہوں نے باز آنا نہ تو نہ ہم نے بتانا ہے، یہ کھیل تو چلتا رہے گا. دوسری رہی بات کہ میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے ربوہ میں جو میں نے کہا تھا کہ میں ایسی دعائیں جو میں یہاں بتاتا ہوں، وائٹامنز وغیرہ جو وہاں پہ دستیاب نہیں ہیں پاکستان میں، وہ میں نے خدا کے فضل سے سارے بھجوا دیے ہیں. کچھ ایسی دعائیں میں استعمال کرتا ہوں جو عام ڈاکٹر استعمال نہیں کرتے، اور میں نے ان دواؤں سے خدا کے فضل سے بہت فائدے حاصل کیے ہیں. مثلاً پروجسٹرون ہے. اگر پروجسٹرون کی کمی ہو کسی بھی خاتون میں، وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے پروجسٹرون 30 دے کے ان کو ان کا پروجسٹرون ٹھیک کیا، ان کے ہارمونز ٹھیک کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیے. اسی طرح میں نے ایک دوا بھیجی ہے پرولیکٹین. عموماً عورتوں کا اور مردوں کا پرولیکٹین زیادہ ہوتا ہے. یہ ایسا ہارمون ہے کہ اگر پرولیکٹین زیادہ ہو مرد میں یا عورت میں، مرد بھانج ہو جائے گا، عورت بھی بھانج ہو جائے گی. کسی کا پرولیکٹین زیادہ ہو وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی دوا میں نے وہاں بھجوائی ہے. پھر سیروٹونین، میلاٹونین، یہ بھی دوائیں میں نے بھجوائی ہیں. پھر میں نے ایک دوا بھجوائی ہے ایکولائے 200 میں. یہ ایکولائے ایسی دوا ہے، یہ عموماً عورتوں کو مثانے کا یہ انفیکشن رہتا ہے، یورین ٹریک انفیکشن جسے UTI بولتے ہیں. یہ عموماً بچیوں کو بھی ہو جاتا ہے، عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے، شادی شدہ کو بھی ہو جاتا ہے. غیر شادی شدہ کو ذرا کم ہوتا ہے، شادی شدہ بچیوں کو عورتوں کو زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ عموماً بڑے بڑے لوگ اس کا علاج کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کو میں نے ایکولائی سے اللہ کے فضل سے بہت ساری عورتوں کو ٹھیک کیا ہے. تو وہ پھر میں نے، کیونکہ میرے تجربے میں تھی کئی سالوں سے، یا ایسی میں بخار جس میں گردے اگر خراب ہوں، کسی کو بخار ہو جائے اور ایکولائی کا بیکٹیریا ہو، کسی بھی ایسے بلڈ کلچر میں اگر ایکولائی کا بیکٹیریا ہو، اور وہ عموماً پایا جاتا ہے، جس کو بھی بخار ہوگا آپ اس کا بلڈ کلچر چیک، بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، کلچر پوچھیں گے تو ایکولائی ہوگا. ایسے تمام لوگوں کو آپ ایکولائی 200 میں دیں تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ شفا پائیں گے. پھر اس میں نے دوائیں بھجوائی ہیں، یہ 15 وٹامنس کمپلیٹلی میں نے بھجوائے ہیں. پھر میں نے اس میں کچھ سپلیمنٹ بھجوائے ہیں، جیسے کہ ارگینین اور سٹرولین. یہ دو سپلیمنٹ ہیں جو انسانی مسلز کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور بلڈ سرکولیشن کو یہ ٹھیک کرتے ہیں. بلڈ سرکولیشن کو یہ بہت حد تک یہ ٹھیک رکھتے ہیں، اور بلڈ پریشر کو بھی یہ کنٹرول رکھتے ہیں. تو یہ دو سپلیمنٹ میں نے بھجوائے ہیں. اور کچھ دوائیں میں نے بھجوائی ہیں ایسی جو نایاب ہیں پاکستان میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ وہاں پہ، وہ میں نے نمبر سب کو واٹس ایپ پہ لگا دیا تھا. ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں ڈاکٹر ظہیر الدین بابر صاحب. تو وہ اپنی 3 فری ڈسپنسریوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہر فری ڈسپنسری سے آپ کو یہ دوائیں مل سکتی ہیں، گولیوں کی صورت میں فری، اور غالباً لیکوڈ کی صورت میں کچھ ان کو ادائیگی کرنی پڑے گی. اگر کوئی لیکوڈ کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے ان کو کچھ ادائیگی کرنی پڑے گی، کچھ رقم، 15 20 30 40 روپے غالباً. وہ مجھے بتا رہے تھے کتنے کا وہ آئے گا، ایک شیشی بنے گی. لیکن اگر کسی نے گولیوں پہ لینی تو وہ فری ہوں گی، ٹوٹلی فری. آپ اپنی مرضی سے کچھ ڈونیشن کرنا چاہیں تو بے شک کر سکتے ہیں ان کو،
کیونکہ وہ فری ڈسپینسری چلاتے ہیں، لیکن ان دوائیں فری ہیں ان کی طرف سے۔ تو یہ تو تھی، یہ تو مجھے اصل میں کسی نے پوچھا تھا غالباً کہ وہ کس کیا کیا میں نے دوائیں بھجوائی ہیں، تو یہ مطلب 15 وائٹامنس ٹوٹل بھیجے ہیں ان کو، 2 سپلیمنٹس اور سیروٹونین، میلاٹونین، ایکولائی، پرولیکٹین، پروجسٹرون، یہ سب دوائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ وہاں پہ دیں گے، لوگوں کا علاج کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دے گا۔ میرا خیال ہے اب شروع بھی ہو گیا، کہ ایک مظفر ایوان صاحب کا شکریہ کا میسج بھی آیا تھا کہ بھائی وٹامنس جو ہیں ملنے وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میری مت مار چھڑی لوگوں نے فون کر کے۔ بہرحال وہ روزانہ ہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بہت لوگوں کو مطلب لوگ لے رہے ہیں یہ وٹامنس وغیرہ، تو کیونکہ پہلے تو لوگوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہومیوپیتھی یا نیوروپیتھی میں وٹامنس بھی ہوتے ہیں، تو اب لوگوں کو بتایا، پھر لوگوں کو بتایا اور ان کا استعمال بھی بتایا، اور ان کا استعمال ہم ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے۔ تو جس کو بھی وٹامن B12 کم ہو خون میں، وہ وٹامن B12 وہاں سے لے کے کھائے تو اللہ کے فضل سے اس کو کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اکثر عورتوں کے پریگننسی کے دوران وٹامن B6 اور B12 وغیرہ کم ہو جاتے ہیں، وہاں سے گولیاں بنوائیں اور کھائیں، پوری پریگننسی خدا کے فضل سے آپ کا وٹامن B6 اور B12 کم نہیں ہوگا۔ یہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ تھکے ٹوٹے ہوئے ہیں، جسم دکھ رہا ہے، آپ وٹامن B کمپلیکس کے چند قطرے یا چند گولیاں اپنے منہ میں ڈالیں گی یا ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرمائے صاحب پہ، اور بھی کچھ ضرور، مطلب بابر صاحب سے میں نے کہا کچھ ایسی دوائیں جو نایاب ہوں پاکستان میں، روا میں، ہمارے روا کی ڈسپینسریوں سے نہ ملتی ہوں، وہ مجھے بتائیں، میں آپ کو بھجواؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، پھر سوال شروع کریں۔ جی پڑھو بسم اللہ۔ ابھی تو پچھلی دفعہ کے سوال باقی ہیں۔ بہرحال جو لوگ چیٹ کے اوپر پروگرام کے دوران سوال کرتے ہیں وہ بے شک کرتے رہیں۔ ہارون صاحب کل کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ یہ نوٹ کر رہے ہیں جو آج سوال آپ کریں گے۔ کل پھر پروگرام ہے؟ ہاں جی، آپ نے یس کیا تھا تبھی میں رکھا تھا۔ میں نے؟ ہاں جی، میرے خیال کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ ہارون صاحب کو اویلیبل نہیں تھے آج، تو ہفتے کا دن یہ تو آپ نے لکھا تھا کہ ہارون صاحب آج نہیں آئیں گے، وہ آئندہ سے ہفتے ہارون صاحب کے ساتھ سیٹرڈے کو دن رکھ لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ آئندہ سے پروگرام سیٹرڈے کو ہوا کرے گا۔ نہیں، وہ اس سے اگلے ہفتے سے۔ نہیں، پھر کل سے میری معذرت، میں نہیں کر سکتا، کل میں بزی کا، I'm sorry۔ آج کر لیں جو آج دیکھیں، ابھی ہمارے پاس 45 منٹس ہیں، اور آج آپ ہیں ہی اکیلے۔ نہیں، آج تک ابھی تو 60 سے اوپر کا آج سوال ہے، اور ابھی پچھلے دن کے بھی ہیں۔ چلیں پھر باہر شروع تو کریں۔ نہیں، ویک ڈیز میں پروگرام کر لیں گے۔ اچھا، یہ تھائرائڈ کے بارے میں پوچھا ہے کہ انڈر فنکسیون کا نسخہ کیا ہے؟ یہ تھائرائڈ کے انڈر فنکسیون کا نسخہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں پورا بتایا ہوا ہے۔ وی او جی پہ جا کے، یوٹیوب پہ وی او جی پہ جائیں، یوٹیوب پہ جا کے میرا نام لکھیں تو میرے سارے پروگرام آ جاتے ہیں وہاں۔ تو اس پہ میں نے تھائرائڈ کے اوپر بہت سارا نسخے میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے تھائرائڈ پہ پورا ایک پروگرام کیا ہوا ہے۔ میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ نے سوال کیا، آپ اپنی جواب کے انتظار میں ہوں گی۔ تھائرائڈ کے لیے مختلف دوائیں میں دیتا ہوں، ہر پیشنٹ کو ڈفرینٹ، تو لیکن میں عمومی دوائی بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر انڈر فنکسیون ہو اس میں جسم موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ رانے، اور یہ تھوڑی سی بھاری ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی آواز بھی بھدی سی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بیسیلینم 200 اور تھائروڈینم 200 ملا کے ہفتے میں 2 بار، اور اس کے ساتھ سے میں دیتا ہوں عموماً کلکیریا کارب 30 میں روزانہ 2 دفعہ، اور تھائروڈینم ڈے درائے میں یا ڈے فیئر میں روزانہ 3 سے 4 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ودن 6 ویکس یہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ میرے خاوند کی دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سن ہو جاتی ہیں اور اکثر سن رہتی ہیں۔
دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں سن ہو جاتی ہیں کہ برائٹا کاپ 200 میں کھائیں 1 ہفتہ. مرد ایج 57 سال 3 ماہ سے گھٹنے سے لے کر اوپر تک سوجن اور درد ہے، اندر سے جوڑ گھس گئے ہیں، لیس دار مادہ بھی کم ہو گیا ہے، بائیں کندھے میں بھی درد ہے، ورزش کرنے سے سوجن بڑھ جاتی ہے، ہومیوپیتھک میں پین کلر کا متبادل بتا دیں. دیکھیں جی، ہومیوپیتھی کی ہر دوائی پین کلر ہے. ہومیوپیتھی کی ہر دوا پین کلر ہے جو اگر آپ کو سوٹ کر جائے یا آپ کے لیے وہ مناسب ہو. مثلاً میگفاس 3x بہت اچھی پین کلر ہے، 6x بہت اچھی پین کلر ہے، 30 بہت اچھی پین کلر ہے. تو اگر آپ کے گھٹنوں میں درد، یہ تو آپ کے جوڑوں میں درد ہے ایکچولی، تو جوڑوں میں درد کے لیے آپ میڈورائنم سی ایم کی ایک خوراک کھائیں، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد سفلینم سی ایم کی ایک خوراک. یہ 2 خوراکیں کھا کے اس کے بعد آپ کھائیں کلکیریا فلور 6x، کلکیریا فاسٹ 6x روزانہ 3 دفعہ، روٹا 200 صبح کو، کولچیکم 200 دوپہر کو، برائیونیا 200 رات کو. یہ جتنے بھی جوڑوں کے دردوں والے احباب ہیں جن کے یہ سوالات ہوں گے، وہ یہ سب یہ نسخہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ نے، جیسے میں نے بتایا، میڈورائنم سی ایم کی ایک خوراک کھانی ہے، پھر اور اس کے بعد کوئی دوائی نہیں کھانی. پھر 1 ہفتے کے بعد آپ نے سفلینم سی ایم میں خوراک کھانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فوراً کوئی دوائی نہیں کھانی. اس کے 3 دن بعد پھر آپ نے یہ نسخہ شروع کرنا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کلکیریا فاسٹ 6x اور کلکیریا فلور 6x روزانہ 3-4 دفعہ، روٹا صبح کو 200 میں، کولچیکم دوپہر کو 200 میں، اور برائیونیا رات کو 200. یہ آپ نے ڈیلی متواتر کم از کم 1.5-2 ہفتے کھائیں، 1.5-2 ماہ، بلکہ 3 ماہ تک کھائیں. تو اس کے بعد پھر اپنی صورتحال بتائیں. جن کے بھی جوڑوں میں درد ہے، پاؤں کے جوڑوں میں، جسم کے جوڑوں میں، ہاتھوں کے جوڑوں میں، پوری باڈی میں اگر آپ کے درد ہے، تو یہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو شفا دے. کمر کے نیچے بائیں طرف ہپ کے اوپر درد رہتا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں مورے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، دوائی تجویز فرما دیں. یہ جو میں نے ابھی دوائی بتائی کھائیں. ٹھیک. ناک سے خون نکلنے کے رجحان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ ہماری اگلی نسل میں نہ جا سکے؟ یہ اگلی نسل میں تو نہیں جاتا، یہ منتقل ہونے والی بیماری تو نہیں ہے. یہ تو یہ نکسیر ہے، نکسیر پھوٹتی ہے. اس کے لیے آپ ایک دوا ہے ملی فولیم اور فاسفورس، اگر 30 میں ملا کے آپ دیں تو یہ بیماری بلیڈنگ رک جاتی ہے. اور اس کی ایک دوا اور ہے وائپرا کی 30 میں آپ دیں، اس سے بھی یہ نکسیر رک جاتی ہے. اور ایک دوا ہے ہیروڈوس، وہ بھی آپ 6 میں یا 30 میں دیں، اس سے بھی یہ نکسیر رک جاتی ہے. یہ منتقل ہونے والی بیماری نہیں ہے. اگر جلدی جلدی چک پڑنے لگ جائے تو کیا لیں جس سے کمر مضبوط ہو جائے؟ لیکن یہ کمر مضبوط کرنے کے لیے چک پڑتی ہے کہ مطلب اگر اپنے وزن سے یا اپنی زیادہ وزن آپ اٹھا لیں ایک دم، اس وجہ سے چک پڑے گی، تو اس کے لیے میگفاس 200 اور رسٹرکس 200 اگر ملا کے کھائیں تو ٹھیک ہو جائے. اگر کسی کی پیدائشی طور پر دور اور نزدیک کی نظر کمزور ہو تو اس کو ہومیوپیتھک میں کیا علاج ہے؟ لیکن یہ پیدائشی طور پہ اگر دور کی نظر کمزور ہے تو اس کے لیے ان کو تو میں نے دوائیں بتائی تھیں، ویسے میں نے خیال ان کا میسج میں آیا تھا، یہ وہی ہیں. تو اللہ جانے کیا شوق ہے، ادھر بھی پوچھ لیتی ہوں سوال، ادھر بھی کر دیتے ہیں. جس کو بھی ایسا ہو آنکھوں کی نظر کے لیے، نظر کی دور کی ہو یا نزدیک کی ہو، وٹامن اے پلس وٹامن B2 یہ ملا کے کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نظر بحال ہونی شروع ہو جاتی ہے، نظر ٹھہرنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ڈے آف نائٹ نہیں. کچھ عرصہ آپ کو یہ دوائیں کھانی پڑیں گی. دور کی نظر اگر آپ کی کمزور ہو تو ساتھ اس کے ارجنٹم نائٹریکم 200 ہفتے میں 2 بار کھائیں.
عمر 56 ایئرس، وزن 87 کلو، چند روز سے بلڈ پریشر 101/171 تک پہنچ جاتا ہے، معدے کے اوپر والے حصے میں ہوا اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ سر کو پسینہ بھی آتا ہے، نسخہ جات پڑے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون سا نسخہ استعمال کروں۔ لیکن جی یہ اپنی بیماری کا علاج تو یہ خود بتا رہے ہیں۔ بی پی کا، یہ بی پی لوگ اس کو چیک کرتے ہیں جب ان کو اپھارا ہوا ہو۔ ہر بندہ ہمیشہ اس وقت بی پی چیک کرے گا جب اس کے پیٹ میں ہوا گڑ گڑ کر رہی ہو، وہ فوراً بی پی چیک کرے گا۔ آپ کے اگر پیٹ میں ہوا ہے اور آپ کے پیٹ گڑ گڑ کر رہا ہے یا پھولا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، یا آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو آپ کا بی پی ہائی ہوگا۔ آپ اس وقت کوئی بھی دوا کھا کے دیکھ لیں، ہر قیمت میں وہ آپ کا بی پی ہائی ہوگا اور وہ بلڈ پریشر فوراً نیچے نہیں آئے گا۔ اس لیے ایسی چیزیں یا ایسی خوراکیں مت کھائیں جن سے آپ کے پیٹ میں ہوا ہو یا آپ کو ہضم نہ ہوتی ہو۔ جب آپ اندھا دھند بے شمار گوشت کھا لیں گے اور اس کے بعد وہ ٹھنڈا ٹھنڈا کولا اوپر پی لیں گے، تو پیٹ میں تو ہوا بنے گی، گیسیں بنے گی، وہ ہضم نہیں ہوگا۔ جب وہ ہضم نہیں ہوگا تو آپ کا بی پی آٹومیٹکلی ہائی ہوگا۔ اگر آپ نے بی پی اپنا چیک کرنا ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے خالی پیٹ کیا کریں، اور اس کے بعد پھر رات کو سوتے وقت کر لیا کریں اگر آپ کو زیادہ شوق ہے بی پی چیک کرنے کا۔ لیکن آپ لوگ ہمیشہ اس وقت بی پی چیک کرتے ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف ہو، سر درد ہو رہا ہے کہتے بی پی چیک کر لو۔ سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ پیٹ میں ہوا ہے، خراج نہیں ہو رہا، طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جب ظاہر طبیعت خراب ہوگی تو بی پی تو ہائی ہوگا۔ تو اس لیے ایسے سب لوگ جن کے پیٹ میں ہوا ہے، نسخہ بی پی کا نسخہ نہ کھائیں، اپنے پیٹ کا نسخہ کھائیں۔ جیسے آپ نے خود بتایا کہ پیٹ میں ہوا ہوتی ہے، اپنے پیٹ کو ٹھیک کریں۔ لائکوپوڈیم کاربویٹ چائنا 30 یا 200 میں ملا کے کھائیں، آپ کے پیٹ سے ہوا کا اخراج ہوگا، آپ کا بی پی نارمل ہو جائے گا۔ ناک کے اندر کوئی کھرنڈ پھنس جاتا ہے، وہ نہ باہر نکلتا ہے نہ نیچے گلے میں جاتا ہے، اس سے سانس بھی خراب ہو جاتا ہے، دوائی؟ میرے پاس اس کی کوئی دوائی نہیں۔ عمر 27 سال، میرے چہرے کے بائیں طرف داڑھی کے پورے بال ہیں، دائیں جانب کم ہے۔ عمر کتنی؟ 27 سال۔ عمر 27 سال، داڑھی کے بال ایک سائڈ پہ پورے ہیں، ایک بائیں سائڈ پہ۔ طرف جو ہے وہ داڑھی کے بال پورے ہیں لیکن دائیں جانب کم ہے۔ ہاں جی، ان کے ہارمونس امبیلنس ہیں، ان کو چاہیے پچوٹرین ایک دوا ہے 30 میں وہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ہے تھیلیم میٹیلیکم، وہ 6 میں یا 12 میں کھائیں، ساتھ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نے ماگن ڈام گریپے کی دوائی پوچھی جی۔ ماگن ڈام گریپے کی دوائی جی کیمفر ہے، سلفر اور پیروجنم اور کیمفر، یہ دونوں۔ سلفر پیروجنم 200 میں دیں، اور اس کے بعد اگر نہ فرق پڑے تو کیمفر 30 یا 6 میں دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ سمرس پروزن کی دوائی بھی پوچھی گئی ہے، ہوگی ہوں پتہ نہیں۔ بھئی یہ بیماریوں کے نام نہیں، علامات لکھیں۔ 1M اور CM کی دوائی جب ختم ہو رہی ہے تو اسے بڑھا سکتے ہیں؟ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، ہر چیز بہت بار بتا چکا ہوں، ہر دوائی بڑھا سکتے ہیں آپ۔ بچی عمر 4 ماہ، گردن نہیں سنبھالی جاتی، دائیں طرف گردن رکھتی ہے، دائیں طرف سر گھومنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایبروٹانم 30 میں دن میں 3 دفعہ 2 ہفتے دیں، پھر بتائیں۔ بزرگ کو نہانے سے ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو کیا لیں؟ نہانا ہے۔ لیکن جی ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو نہانے کے بعد رسٹرکس 200 کی خوراک کھا لیا۔ بہت سال پہلے انگریزی دوائی کے نتیجے میں غذا کی نالی میں جلن، گیس اور پیٹ کا سخت ہونا اور بدبودار ہوا کا خارج ہونا شروع ہوا۔ یہ کیفیت سالوں سے ہے، ہومیوپیتھک میں کوئی علاج؟ کونڈو رانگو 30 میں کھائیں۔ Can you please tell me the medicine for fatty liver acid? فیٹی لیور کی دوائیں میں نے 1000 دفعہ بتائی ہوئی ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہمارے وہ چینل پہ جائیں، BOG شوبہ شافی پہ یا ٹیلی گرام پہ،
تو وہاں سے مل جائیں گی آپ کو فیٹی لیور کی دوا۔ بچہ عمر 4 سال بہت زیادہ سویٹس کھاتا ہے، ساتھ سالٹی چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے، اس کی عادت چھڑانے کے لیے سویٹس کی پوچھا۔ سویٹس آپ دیتے ہیں تو وہ کھاتا ہے، ویسے اگر کسی کو چاکلیٹ کھانے کا زیادہ شوق ہو یا وہ چاکلیٹ کھائے زیادہ کھاتا ہو تو اس کو ایک دوا ہے چاکلیٹ 1000 میں، وہ آپ دے سکتی ہیں۔ تو اگر نمکین چیزوں کا شوقین ہے تو نیٹرمیر 200 میں دیں ویک میں ایک بار، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کم کر دے۔ ہاتھ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی اور سکن اب کالی بھی ہو رہی ہے، آلموسٹ ڈارک، اس کے لیے دوائی پوچھیے۔ لیکن جی جہاں بھی سکن کالی ہو رہی ہے وہاں دوائی آرسینک ہوگی، آرسینک البم 30 میں کھا کے دیکھ۔ بچے کی عمر 24 سال، 5 سال سے اتھریٹکس ہے، کافی ہومیوپیتھک کا علاج کروایا ہے لیکن فرق نہیں پڑا، اب چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر ٹیکے لگوانے کا کہتے ہیں ورنہ چل پھر نہیں سکو گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، میں نے یہ بڑی تفصیل سے نسخہ بتایا ہوا ہے، اتھرائٹس جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں، اس کا نسخہ میں نے بتا دیا ہوا، استعمال کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ میرا پیٹ 20-25 دن سے خراب ہے، سلفر وغیرہ بھی لیتی ہوں، پودینے کی چٹنی بھی استعمال کی ہے لیکن درمیان میں لٹک گیا ہے، لٹکی ہوں۔ کیمفر کھائیں 30 میں۔ 1M اور CM دوائی جب ختم ہو جائے تو یوز بھی بڑھا سکتے ہیں، گولیاں بھی بنا سکتے ہیں؟ میرے لیے وہی سوال ہے جو پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔ یہ تنزانیہ سے سوال ہے جی، گرمیوں میں جو فلو کا اٹیک ہوتا ہے اس کا نسخہ بتا دیں، بچے کی عمر 8 سال ہے، 1 ہفتے سے بچے کو فلو کا اٹیک ہوا ہے۔ کیوں افریقہ میں گرمی ہے؟ تنزانیہ میں ہو سکتا ہے جی، کسی ایریا میں تنزانیہ کے سر تنزانیہ میں گرمی، اچھا۔ فلو کا اٹیک، فلو کے لیے تو سب سے بہترین دوائی بڑی دفعہ بتائی ہے، وہ ہے انفلوئنزا، انفلوئنزینم 200 میں اگر آپ دیتے رہیں، سردیوں کا فلو ہو یا گرمیوں کا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو فلو نہیں ہوگا۔ یا پھر وہ بیسیلینم، انفلوئنزینم، اوسیلوکوکسینم اور ڈفتھیرینم، یہ 200 میں ملا کے آپ ہفتے میں 2-3 دفعہ کھاتے رہیں، آپ یہ جو آج کل کی وبائیں ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کو فلو بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ لوگوں کو یہ جو کووڈ کے ٹیکے، انجیکشن، ویکسین لگوا کے بھی دوبارہ کووڈ ہو رہا ہے، تو وہ لیکن وہ اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، بیسیلینم، انفلوئنزینم، اوسیلوکوکسینم اور ڈفتھیرینم 200 میں ملا کے، تو اللہ کے فضل سے آپ کو کووڈ بھی نہیں ہوگا، فلو بھی نہیں ہوگا۔ میری عمر 65 سال ہے، وزن 74 کلو، اپنی جوڑوں اور ہڈیوں کی تکلیف رانا سعید صاحب کو لکھی تھی، انہوں نے مندرجہ بالا دوائیں تجویز کی تھیں، سال ہو گیا ہے دے رہی ہوں، کبھی فرق محسوس ہوتا ہے، کبھی تکلیف اور نوعیت کی ہو جاتی ہے، 3 ماہ سے ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی، اپنا جسم بھاری محسوس ہوتا ہے، پیر ہاں سے جی، یہ وہی سب نسخہ جو میں نے سب کو بتایا جوڑوں کی دردوں والا، وہی نسخہ استعمال کریں۔ انہوں نے جو آپ کی پہلے دوائیں بتائی ہیں وہ ہاں جی، وہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک۔ لجنا، عمر 62 ایئرس، کینسر کی سٹیج 4 ہے، کینسر کے ساتھ ہیپاٹائٹس بی ہو تو کینسر کی دوائی کے ساتھ ہومیوپیتھک کی کون سی دوائی لی جا سکتی ہے؟ کینسر کی ادویات میں جو بلڈ سیل مر جاتے ہیں اور جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے کون سی دوائی ہے؟ دیکھیں، کینسر کس قسم، کون سا کینسر ہے، کس چیز کا کینسر ہے؟ یہ لکھا سٹیج 4۔ جی سٹیج 4 تو ہے، لیکن کیا لیور کا کینسر ہے یا کوئی اور کینسر ہے تو مجھے نہیں پتا، اور نہ ہی کوئی کینسر کی دوائی میں یہاں آن لائن
یہ بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ اس کی ایک دوائی نہیں ہوتی، اس کی مختلف دوائیں ہوتی ہیں. تو ہیپاٹائٹس کی دوائی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لجنا عمر 50 سال، 6 سال سے رات کو سوتے وقت سردی سے بخار ہو جاتا ہے، کبھی مہینے 2 مہینے میں ایک بار، کبھی ہفتے میں ایک بار. 3 سال سے سننے کی سماعت کم ہو رہی ہے. 6 ماہ سے کان میں رنگ جو ہے بیل کی آواز آتی ہے، اور گرم چیزیں سوٹ نہیں کرتی. گرم چیزیں سوٹ نہیں کرتی، اس کا ٹھنڈی چیزیں ان کا سوٹ کرتی ہیں. پھر فاسفورس 200 کی خوراک کھائیں، ہفتے میں 2 بار لے لیں فاسفورس. اور کانوں کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ میلن آئل ملتا ہے، وہ کانوں میں ڈالا کریں. جن کے بھی کانوں میں آوازیں آتی ہیں، گھنٹیاں بجتی ہیں، تو سب لوگ میلن آئل آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا، ہر اپوتھیکے سے مل جائے گا، اس کو کانوں میں ڈالا کریں، 2 قطرے دونوں سائڈوں. نوجوان عمر 44 سال، مجھے شن پسلینٹ ہے، میرا وزن 205 پاؤنڈ ہے. بس یہ لکھا ہے، کوئی دوائی نہیں پوچھی ہے، کوئی یہ نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ شفا دیں ان کو. میرے دونوں گھٹنوں میں ارتھرائٹس ہے، عمر 72 سال، رات کو کروٹ بدلنا بہت مشکل ہے، بیٹھنے کے بعد اٹھنا بہت دشوار ہے. ہاں جی، یہ وہی نسخہ جو میں نے سب کو بتایا ہوا ہے جوڑوں میں دردوں والا. خاتون کہتی ہیں کہ میرے بیٹے جس کی عمر 50 سال ہے، خوابوں پر بہت یقین ہے. ہر خواب کو وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے. اپنے آپ کو کوئی خاص بندہ سمجھتا ہے. دماغ میں پرانی چیزیں راسخ ہو گئی ہیں، وہ نکلتی نہیں. کوئی دوائی استعمال نہیں کرتا کہ کچھ ملا نہ دیا ہو. میں اس کی ذہنی کیفیت سے مطمئن نہیں. دیکھیں اگر دوائی پہ شک ہو کہ اس میں کچھ زہر نہ ملا دیا گیا ہو، اس کے لیے ریسیموسا بھی ہوتی ہے، ایکٹی ریسیموسا بھی دوائی ہوتی ہے، اس کے لیے لیکیسس بھی ہوتی ہے. لیکیسس کے کو بھی روحوں کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ روحوں کی آوازیں آتی ہیں اس کو، اور اس کو بھی شک ہوتا ہے کہ وہ کوئی میری چیز میں کچھ زہر نہ ملا دے. انہوں نے کہا کہ لیکیسس 1000 کی خوراک دے کے دیکھیں ان کو. 361. اچھا جی، مدر ٹنکچر ادویات کتنے عرصے تک ٹھیک رہتی ہیں؟ ساری خالص زندگی. مدر ٹنکچر بھی، اور کچھ جو یہاں آسٹریلیا میں ملتی ہیں وہ الکوہل میں مکس ہوتی ہیں، لیکن ان کو کیوں کر کے ہی آسٹریلیا میں فروخت کیا جاتا ہے. لیکن یہ دوائیں جو ہیں اگر یہ صحیح بنی ہوں تو یہ ساری زندگی خراب نہیں ہوتی. کچھ دوائیں مدر ٹنکرز ایسے ہیں جو کئی دوا ساز کمپنیاں یا دوائی بنانے والے وہ پاؤڈر یوز کرتے ہیں. جس دوائی میں انہوں نے پاؤڈر یوز کیا ہو وہ 4-5 سال تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، یا 3-4 سال، اس کے بعد پھر اس کے اندر کالی سی جھلی سی بننی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پاؤڈر ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. ویسے اگر اصلی کمپنی کی دوائی بنی ہو اور اصلی پراپر طریقے سے بنی ہو، جس طرح ہومیوپیتھی میں دوائی بنتی ہے، تو وہ نہیں خراب. اگر بائیں کندھے کے جوڑ میں درد ہو جو کونی تک جائے تو اس کی دوائی کیا ہے؟ بائیں کندھے کے جوڑ میں درد ہو جو کونی تک جائے، اسٹائجیلیا 200. لجنا عمر 67 ایئرس، 7-8 سال سے درجہ ذیل تکلیف ہے، شوگر کی مریضہ ہوں، پیروں کے ناخنوں میں تکلیف ہے، بائیں پاؤں کے ناخن میں فنگس کی وجہ سے کالے اور ناخن کالے اور موٹے ہیں، خاص طور پر انگوٹھے کا ناخن. اسی پاؤں کی ایڑی میں بھی اکثر خشکی کی وجہ سے اس حد تک پھٹ جاتی ہے کہ درد ہوتی ہے. میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ انہوں نے ایک بیل کا، اس کے سنگ میں کینسر تھا، تو اس کینسر کو انہوں نے سورائنم سے 1000 کے قطرے اوپر ٹپکانے سے اس کو ٹھیک کیا تھا، اور اللہ نے اس بیل کو شفا دی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ تجربے کیے. یہ ناخن جو موٹے ہو جاتے ہیں اور فنگس ہو جاتی ہے ان میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ناخنوں کے اوپر 1000 سورائنم کے قطرے ڈالا کریں.
تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نسخہ بڑا کامیاب گیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا اور اس کو مفید پایا۔ ایسے تمام لوگ جن کے ناخن موٹے ہوں یا ناخن اندر دستے ہوں یا ناخن کالے ہو گئے ہوں انگوٹھے کے، تو وہ انگوٹھے کے اوپر 4-5 قطرے ہفتے میں 2-3 دفعہ اس کے اوپر ڈالیں، آپ کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو اندر درد ہوتی ہے، اور آپ کا ناخن بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس پہ میں نے کئی تجربے کیے ہیں، تو آج میں نے کہا چلو آپ کو، کیونکہ میں نے اس سے استنباط کیا تھا میں اپنے استاد محترم کی بات پہ، کہ انہوں نے اگر سینگ پہ 1000 کے قطرے ڈالیں اور وہ سینگ ٹھیک ہو گیا کینسر سے، تو ناخن کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ تو اسی بنا پہ میں نے یہ تجربے کیے اور خدا کے فضل سے میں کامیاب رہا۔ میری عمر 33 سال ہے، میرے معدے میں تشنجی درد ہوتی ہے، عرصہ 8 سال سے املی اور مرچوں والی چیزوں سے درد شروع ہو جاتی تھی، جو کہ ایک عرصہ ہوا چھوڑ دی ہوئی ہے، لیکن اب بھی کبھی ناقابل برداشت درد شروع ہو جاتی ہے اور ہر بار پہلے سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ درد کا لیول کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے، ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، الٹیاں بھی آتی ہیں، درد جب تک رہتی ہے الٹیاں آتی رہتی ہیں، درد کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، شدید ٹھنڈ میں سردی محسوس نہیں ہوتی، کسی بھی دوائی سے آرام نہیں آتا۔ پیراسیٹامول کی وہ بھی سیفشن اور بسکوپن 800 ملی گرام سے فرق پڑا ہے جو میں بوقت ضرورت لے رہا ہوں۔ ہومیوپیتھی آج کل رانا صاحب کا وہ نسخہ جو کھانے سے کچھ دیر پہلے اور بعد کا ہے وہ لے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ روبینیا ہائیڈریٹس، میکفوس اور کولیتھس 30 میں لیتا ہوں۔ اس کے علاج کے لیے دوائی بتا دیں، اور جب اس میں شدید درد ہو تب کون سی دوائی لوں؟ لیکن یہ جو نسخہ آپ کو بتا رہی ہیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد والا، یہ تو آپ جاری رکھیں۔ آپ کے معدے میں کہیں نہ کہیں السر ہیں، یہ السر کی پین ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی دوائی آپ نے کھانی ہو تو وہ صرف ہے کیلنڈولا 200 میں۔ آپ کیلنڈولا 200 میں روزانہ ایک خوراک ساتھ کھائیں ان دوائیوں کے، جیسے میں نے وہ جو پہلے آپ کھانے سے پہلے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد کھا رہے ہیں، ان کے علاوہ، تو اللہ کے فضل سے آپ کی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کون سی ہومیوپیتھی دوائی خون کو پتلا کرتی ہے، اور چوٹ کی صورت میں ہومیوپیتھی دوائی کون سی فوراً کام کرتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو کئی دفعہ یہ میرا کلپ اتنا وائرل ہوا ہے خون کو پتلا کرنے والا، پتہ نہیں یہ کہاں رہتے ہیں، انہوں نے نہیں سنا ابھی تک۔ چوٹ کے لیے سب سے اولین دوا، اگر تو چوٹ کے بعد رنگ نیلا ہو جائے، جہاں چوٹ لگی ہے اس کے ارد گرد نیلاہٹ ہو جائے، تو پھر تو دوا ہوگی آرنیکا۔ اگر چوٹ ایسی لگی جس پہ زخم ہو گیا ہے تو پھر دوا ہوگی کیلنڈولا، پھر آرنیکا نہیں، پھر کیلنڈولا۔ تو باقی آرنیکا ہی سب سے اچھی دوا ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے، لیکن وہ جو آپ انہوں نے جو پوچھا ہے خون کو پتلا کرنے کے لیے، چلیں ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں، شاید ان جیسے کوئی اور بھی جنہوں نے نہ سنا ہو۔ وہ میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے جی 4 دوائیوں کا، جو انہوں نے بنفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے لکھ کے دیا تھا۔ تو اس میں 4 دوائیں ہیں، اس میں ہے آرنیکا 200، لیکسس 200، لیڈم 200 اور ایکونائٹ 200۔ یہ چاروں دوائیں آپ 200 میں ملا کے دن میں ایک دفعہ، یا اگر آپ کے بائیں طرف دردیں ہیں تو دن میں 3 دفعہ کھائیں۔ اگر آپ کو ویسے خون پتلا رکھنے کے لیے یا خون کو سٹیبل رکھنے کے لیے کھانی ہے تو پھر ہفتے میں 2 دفعہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں بھی درد ہے بائیں طرف، آپ سب سے پہلے یہ دوائی کھا کے دیکھیں۔ یہ دوائی بہت ہی یہ ایک لائف سیور دوائی ہے، جس کا میں نے بے شمار دفعہ مشاہدہ کیا ہے۔ تو جنہوں نے پہلے نہیں سنا وہ بھی سن لیں، اور اس کو کسی بھی دوائی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ دل کے مسل کو بھی طاقت دیتی ہے، دل کے مسل کو سٹرونگ کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتی ہے، بی پی کو کنٹرول کرتی ہے، اور بے شمار چیزیں۔ یہ دل کی تو بہت ہی اعلیٰ دواؤں میں سے دوا ہے۔
تو بہرحال اس کے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی گن کافی بتائے ہیں. اب اگلے سوال پہ چلیں. اچھا جی، یہ ایج ہے 71 ایئرس، پاکستان سے سوال ہے. پلیز prescribe homeopathic medicine for urination with pain. Urination with pain. Flow is not consistent. Might be prostate problem. Moreover, I have a stomachache cough, sometimes more and sometimes rare. I never smoked in my life, but colleagues in my office had habit of smoke. I am allergic to cold drinks, yogurt. I am using combination of arsenic, natrum sulf, and ipecac, all in 30 potency. Such a stomach cough affect my lungs pain. جی اگر تو ان کو دھوئیں کی وجہ سے لنگز میں پین ہوتی ہے تو اس کی دوائی ہے لوبیلیا انفلاٹا. لوبیلیا انفلاٹا آپ 30 میں کھائیں تو آپ کو یہ جو لنگس کی پین ہے یہ تو الگ پھل سے ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسری دوا اس کے لیے ہو سکتی ہے ڈیفن انڈیکا. یہ بھی دھوئیں کی وجہ سے اگر آپ کو لنگس میں پرابلم ہے تو آپ لے سکتے ہیں. تیسری دوا ٹیباکم ہے. اگر آپ کو لنگس میں پرابلم ہے اور آپ کو پسینے بھی آتے ہیں ٹھنڈے پسینے ساتھ اس کے، جب لنگس پرابلم ہوتی ہے تو آپ ٹیباکم 200 میں بھی لے سکتے ہیں. تو باقی انہوں نے جو پروسٹیٹ کی بات کی ہے، پروسٹیٹ کے لیے تو جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ پیشاب ان کو صحیح طرح نہیں آتا تو سبال سرلاٹم اور شیما فیلا مدر ٹنچرز میں یا کیو میں 30 میں آپ ملا کے لیں، آپ کا پیشاب کا فلو ٹھیک ہو جائے گا. اور ساتھ تھوجا 1000 میں لے لیا کریں ایک دفعہ ویک میں. بیٹے کی عمر 30 سال ہے، دانتوں کی جڑوں میں اسٹائن بن جاتے ہیں اور مسوڑے دانت چھوڑنے لگ جاتے ہیں. دانتوں کی صفائی کرانی پڑتی ہے. 3 سال سے شکایت ہے. دانتوں کی صفائی تو ہمیں ایک بہانہ ہے ڈینٹسٹوں کا. آپ وہ پروپلس مدر ٹنچر لے لیں، اس کے ساتھ یہ مسوڑوں کے اوپر اس کو ملا کریں اور ہفتے میں 2 بار اسٹیفی سیگریا 200 اور 2 بار میرک سول 200 میں کھاتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے دانتوں. یہ جو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس سے بچیں. اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو اس سے بچیں. یہ ٹوتھ پیسٹ ہے جو بڑے مزے لے لے کے ہم لوگ صبح صبح برش کرتے ہیں اس کے ساتھ اور بڑے چسکے لیتے ہیں، یہ سب سے بڑی دشمن ہے مسوڑوں کی. شاید کچھ لوگوں کو میری بات اچھی نہ لگے، لیکن دنیا میں یہ جتنی بھی مسوڑوں کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب ٹوتھ پیسٹ کا کمال ہے. اچھا جی، بچے کی عمر 7 سال، 2 دانت بہت خراب ہیں، ڈینٹسٹ کہتا ہے نکلوا دیں، دوبارہ نکل آئیں گے. آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ڈینٹسٹ کی بات مانے جی، اس نے دیکھیں وہ ظاہر کہ دوبارہ نکلیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. خاکسار منسکس ٹیئر کے لیے درجہ ذیل نسخہ استعمال کر رہا ہے. وسکم الپ 30، فیرم فاس 30، روٹا 30، روسٹاکس 30، لیکن اس سے میرا ہاضمہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. کیا اس تکلیف کی کوئی اور دوا بھی تجویز کر سکتے ہیں؟ کلکیریا فلور 12x میں کھایا کریں اور ساتھ سلفر 1000 میں ہفتے میں 1 بار. عمر 64 سال، مرد، دائیں ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے درد ہے، چلنے میں دقت ہے، رات کو بھی درد رہتی ہے. مجھے 2012 میں 2 بار بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا، 2019 میں دائیں طرف فالج کا حملہ ہوا. میڈیسن دیں کہ دوبارہ فالج نہ ہو. اللہ تعالیٰ فضل کرے جی، اللہ تعالیٰ بہت ہی اپنا فضل فرمائے. آرنیکا 1000 مہینے میں 1 بار کھاتا ہوں، یہ بھی لکھا. سوری میں ہاں جی، آرنیکا اور اوپیم ملا کے ہفتے میں 2 مہینے میں 2 بار کھا لیا کرے. لجنا 55، تھائرائڈ کے انسائڈ گلیڈر ہے، پانی پیتے وقت گلے میں رکتا ہے، لیس دار پانی منہ سے نکلتا ہے،
गले में सूजन रहती है, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं, आप दवाई बता दें। क्या थायराइड में सूजन है? गले में थायराइड के इनसाइड ग्लेटर है, गिल्टर है या गिल्लड़ है? गिल्लड़ या गिल्लड़ है, अच्छा ये अच्छा, हाँ जी, गिल्लड़ थायराइड के, थायराइड से गिल्लड़ बनता है। क्लिकेरिया फ्लोर 1000 में एक खुराक खा के देखें। बस। हाँ जी। अच्छा ठीक। उम्र 64 साल, डॉक्टर साहब की बताई हुई चक्करों की दवाइयों काकुलेस को नीम कालीफास कैम्फर 3 महीने से खा रही हूँ। 20 और 200 में खाई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खाना खाते हुए भी सर चकराता है और लेफ्ट कान भी बंद होता है। चक्कर बहुत आते हैं, कमजोरी बहुत हो गई है, वजन बहुत कम हो गया है। जब तबीयत खराब होती है तो सर में, गर्दन के ऊपर सर में हल्का हल्का दर्द होता है, धड़कन भी महसूस होती है, जिस्म भी शेक करने लगता है, मुंह में बहुत खुश्क होता है और बार बार घूंट पानी पीती हूँ। ऐसा लगता है जिस्म से जान निकल रही है। चलते हुए लगता है गिर जाऊंगी। काम करते हुए भी हाथ कांपते हैं, ये तो इनका कमजोरी बहुत हो गई है। मिनियर डिजीज है। इनको चाहिए कि वो कोनियम 1000 में एक खुराक हफ्तावार खाएं, तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। मरण 63 ईयर्स, 2000 में शुगर हुई, 2018 में 2 स्टेंट पड़े, अब हार्ट सर्जरी हुई है, ब्लड प्रेशर भी है। दवाई पूछिए कोई उन्होंने। शुगर भी है, स्टंट भी पड़े हैं, हार्ट सर्जरी भी हुई है। इसका मतलब है कि इनका फाइटोलाका इनको खाना चाहिए। फाइटोलाका 200 में हफ्ते में 2-3 दफ़ा खाया करें ताकि, और किलकेरिया का दूसरी दवा है इनकी, तो ये अगर हफ्ते में 1-2 बार इनकी खुराक खा लिया करें ताकि इनके वो जो वेन्स हैं उनमें वो काल्क ना जमे। और आर्निका लेक्सिस लेडम एकोनाइट 200 बाकायदगी से लिया करें। Age 26 years, has a lot of pus filled pimples on face and back of head, and the entire back with oily skin. Entire back with oily skin, has to wash face every hour, and pimples hurt a lot. What is the homeopathic medicine? Please ask Rana Sahib. एप्रसल्फ 200 डेली, किलकेरिया सल्फ 6x में डेली 6 दफ़ा खाएं, तो 1 महीने के बाद बताएं। ये है जी हमारे इंडिया वाले। 77 years मेल, चेयर से उठते ही लेफ्ट लेग और कनी में शदीद दर्द होती है। ऐसे लगता है लेग स्टिफ हो जाएगी। बॉडी बात ठीक हो जाती है। वही नुस्खा जो मैंने थोड़ी पहले देर के बताया, बाद वही नुस्खा जो मैंने पहले बताया वो रोस्टॉक्स ऑयल ठीक है। कमर दर्द और घुटने के दर्द के लिए क्लोनिसिस 30 तजवीज की थी। ये लेने से कुछ दिन आराम हुआ, अब फिर से कमर में शदीद दर्द होती है। आगे झुकने से कमर दर्द में इजाफा होता है और कपबोर्ड भी बंद कर को तो कमर में दर्द महसूस होती है। ऐसे लगता है कि दोनों घुटने में जान ही नहीं है। हाँ जी, घुटनों की दर्द, कमर की दर्द, जो भी दर्द हैं, वही नुस्खा जो मैंने पहले बताया। 15 month बेबी, लोग अभी तक आ रहे हैं प्रोग्राम में। 7 months मेरी डिलीवरी हुए हैं और प्रेमेच्योर बेबी है। 3 माह तक NICU में रखा था। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसका ब्रेन 7 months के बेबी जैसा काम करेगा, यानी हाफ डेवलपमेंट। ऐसे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए
दवाई तजवीज़ कर दें। अल्लाह ताला आपको। देखिए जी, ये जो 6वें या 7वें महीने के बच्चे अगर पैदा हो जाएं तो इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी तो होती है बच्चों में, लेकिन वो अल्लाह के फजल से वो कवर कर जाते हैं। मैं ऐसे कई बेशुमार लोगों को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ जो 7-7 माह में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको मैं उस ज़माने से ही, मेरे उस्ताद मोहतरम ही का नुस्खा है जो मैं उनको देता आ रहा हूँ और आइंदा भी देता रहूँगा, और अभी भी देता हूँ सबको। 1 साल कम अज़ कम स्लीशिया 6x, तालीफास 6x, मैगफास 6x, नेट्राम्योर 6x और किलकेरिया फ्लोर 6x और फेरमफास 6x। ये 6 दवाएं 6x में मिला के अपने बच्चे को 3 दफ़ा दिन में देना शुरू करें। कम से कम 2 महीने लगातार दें, उसके बाद कुछ दिनों का वक्फा दे दें, बस हफ्ता छोड़ दें उसमें, उसका फिर शुरू कर दें। तो ये देते रहें और आप अपने बच्चे की डेवलपमेंट देखेंगे खुदा के फजल से, वो दिन ब दिन रूबा सेहत होता जाएगा। एंकल्स के नीचे सोलस और किनारे दोनों फुट के सुबह उठते ही शदीद खुजली होती है और दोपहर तक खुजली होती है। खुजा करने से स्किन वाइट हो जाती है और स्किन निकल आती है। लेकिन इस किस्म की शदीद खुजली के लिए जिसको भी हो, एक दवा है एस्टाकाटुस फ्लूविटिस। तो ये अगर 30 में लें तो इनसे अल्लाह के फजल से अक्सर ये खारिश खुजली ठीक हो जाती है। अगर ये ना मिले तो ओर्टिगा यूरनस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हिस्टामिन इस्तेमाल कर सकते हैं 30 में, आप एपिस इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इस किस्म की आर्सेनिक एल्बम में 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस किस्म की दवाएं इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। 48 इयर्स मेल, 6 साल से शिकायत है व्हीट रोटी राइस खाने से लूज मोशन शुरू हो जाते हैं और दिन भर बहुत वीकनेस रहती है। 12-14 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता हूँ। एलोपैथिक दवाई की पार थोड़े थिंक रहता है, फिर दोबारा वैसे ही हो जाता है। स्कैनिंग करवाई है पर सब नॉर्मल है। डॉक्टर कहते हैं क्या बीमारी है, कुछ नहीं बताते डॉक्टर, सिर्फ रगी खाते हूँ, सिर्फ रगी खाता हूँ। डॉक्टर्स एंडोस्कोपी करवाते रहते हैं। क्या हो
ओके जी दोस्तों, अभी सवालात शायद बाकी थे, गो 1 घंटा हो गया है और राणा साहब को कहीं जाना पड़ गया है, और जिसकी वजह से उन्होंने मदद कर दी है कि भाई आप इस क्लोज कर दें प्रोग्राम को, और अब शायद वो नहीं आएंगे आज के दिन। और मैंने कुछ कल प्रोग्राम रखा था कि कल के दिन भी हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी सवाल है और यकीनन हारून साहब के पास भी जमा हो गए होंगे, लेकिन शायद कल प्रोग्राम नहीं हो सकेगा राणा साहब की मजबूरी की वजह से। और दौरान वीक इंशाल्लाह एक दिन हम प्रोग्राम करेंगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको दे दी जाएगी। बुध के दिन जैसे हमने फिक्स किया हुआ है, तिब्बी यूनानी जो तिब्बे जिसको हिकमत कहते हैं, हिकमत के इलाज के लिए हमदर्द फाउंडेशन के से एक हकीम साहब जिन्होंने डॉक्टरेट भी की हुई है, MBBS भी हैं, PhD भी की हुई है और हिकमत में भी उन्होंने आखिरी डिग्री ली हुई है, वो तशरीफ लाते हैं। और इस बुध के दिन शाम को जो है वो पाकिस्तान के वक्त मुताबिक 3 बजे और हमारे 11 बजे जर्मनी के वो जो गुर्दों की तकलीफ हैं उसके बारे में इलाज और एहतियातें जो है वो बताएंगे। और जो होम्योपैथिक का इलाज जो ड्यूरिंग द वीक होगा उसकी इत्तला आपको कर दी जाएगी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपना ख्याल रखिए, और हम सब मरीजों के लिए जिन्होंने हमें यहाँ सवालात भिजवाए, बीमार दवाइयाँ पूछी, खुदा करे कि दवाइयाँ उनको माफिक बैठें और अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। जो सवाल रह गए हैं वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। इसके साथ ही इजाज़त।